سب کا دل کرتا ہے کہ وہ عمرہ کی ادائیگی سنت رسول کے مطابق ادا کریں، تو انشاءاللہ ہم آج اس کی ویڈیو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عمرہ ادا کرتے تھے وہ سارا طریقہ کار آپ کو بتائیں گے کہ عمرہ کے کتنے ارکان ہیں اور احرام کی پابندیاں کہاں تک ہیں۔ تو انشاءاللہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور سارا طریقہ کار اس میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے اور آپ سب کو بار بار عمرہ کرنے کی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ارسلان جیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں شانی بلاگ فار یو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو مکمل عمرہ ادا کرنے کا طریقہ کار بتایا جائے گا، تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، اینڈ تک دیکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار عمرہ کرنے کی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ مسجد عائشہ کا ایریا ہے، ابھی ہم مسجد عائشہ آئے ہیں، یہاں پہ نفل ادا کرتے ہیں اور پھر حرم شریف جاتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اچھا، جو بھائی ادھر حدود مکہ میں رہتے ہیں اور ان کو یہ لازمی ہے کہ وہ سب سے پہلے ادھر مسجد عائشہ آئیں، یہاں سے احرام باندھیں اور پھر عمرہ کے لیے جائیں، کیونکہ یہ جو مسجد عائشہ ہے یہ مکہ کی حدود سے باہر ہے، اور جو حدود کے اندر رہتے ہیں وہ ڈائریکٹ حرم نہ چلے جائیں، وہ پہلے ادھر مسجد عائشہ آئیں۔ یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، وہ خود ادھر آتے تھے، جب مدینہ شریف سے عمرہ کی نیت سے آتے تھے تو مسجد عائشہ آتے تھے، یہاں پہ انہوں نے پہلے احرام باندھتے تھے، غسل وغیرہ کرتے تھے، اس کے بعد پھر عمرے کے لیے جاتے تھے حرم شریف۔ تو سب بھائی سب سے پہلے پھر ادھر مسجد عائشہ آئیں، یہاں سے غسل کر کے احرام باندھ کے پھر آگے حرم شریف جائیں۔ اچھا جی، جب غسل کرنے کے بعد جب آپ احرام پہن لیتے ہیں تو آپ نے عمرہ کی نیت کرنی ہے، تو اس کے لیے جو آپ نے نیت کرنی ہے اللہم لبیک اللہم ان العمرہ، یہ آپ نے کلمات ادا کرنے۔ الحمدللہ اب ہم 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور کثرت ثواب بھی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد ہم یہاں سے حرم شریف میں جائیں گے عمرہ کی ادائیگی کے لیے۔ اچھا جی، احرام باندھنے کے مختلف طریقے ہیں، آج میں آپ کو جو طریقہ بتاؤں گا وہ ایک آسان بھی ہے اور اس میں آپ کو احرام پہننے کے بعد چلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو 2 انسلی ہوئی چادریں چاہیے۔ آج کل مارکیٹ میں آپ کو احرام کے نام سے بنی بنایا احرام مل جاتا ہے، اس کے لیے آپ کو 2 چادریں چاہیے جو بغیر سلی ہوں، سلی ہوئی نہ ہو، انسلی ہوں۔ تو اس میں آپ کو کرنا کیا ہے، چادروں کو آپ نے ایسے لینا ہے، یہ ان کے جو کارنر ہیں ان کو ملا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کارنر جب ان کے مل جائیں گے تو آپ نے ایک کو ایسے کر لینا ہے اس طرح، اور ایز اٹ از دوسرے کو بھی ایسے، دونوں کو ایز اٹ از پکڑ لینا ہے۔ پھر جب یہ آپ کا دایاں ہو یہ لیفٹ، ان کو ایسے اوپر نیچے اس طرح کور کر کے، اور یہ آپ اس طرح اس کے ساتھ کور کر لینا، اور سیم ایز اٹ از اس کو ایسے کور کر لینا۔ اور جو دوسری چادر ہے وہ آپ نے اس طرح باندھ لینی، یہ آپ کا پراپر مکمل احرام کی حالت میں آپ موجود ہیں، اور اس طرح آسانی سے آپ کو چلنے میں آسانی ہوگی۔ اور ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ جب احرام پہن لیں گے، احرام پہننے کے بعد آپ نے احرام کو کور کرنے کے لیے موبائل وغیرہ ہوتا ہے، جو اور آپ کی ضروری چیزیں ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کو کور اپ کرنے کے لیے
بیگ کا استعمال ہوتا ہے. نارمل تو میں یہ والا بیگ یوز کرتا ہوں، لیکن اس سے کور اپ نہیں ہوتا کیونکہ احرام کے اوپر باندھنا ہوتا ہے، اور یہ اس کی اسٹرپ انکلائنڈ ہے، یہ اس کو اسٹریٹ نہیں باندھ سکتے. اس کے لیے میں یہ دوسرا بیگ استعمال کروں گا، یہ والا. اس میں آپ اپنا موبائل اور جو ڈاکومنٹس ضروری ہیں وہ آپ اس میں رکھ کے اور اس پہ ایزیلی اس طرح باندھ سکتے ہیں. یہ آپ سب دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ غسل کرنے کے بعد مسجد عائشہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں عمرہ کی نیت سے. اچھا جی، جب آپ عمرہ کرتے ہیں تو عمرے کے لیے آپ کو یہ جو آپ کے پاؤں کی ہڈی ہے یہ آپ کو ننگی رکھنی پڑتی ہے، اس لیے آپ کو یہ چپل استعمال کرنی چاہیے. اچھا جی، احرام باندھنے کے بعد ہم نے نوافل ادا کیے. اب اس کے بعد ہم جا رہے ہیں حرم شریف میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے. تو ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے جو جو شرعی اور سنت طریقہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اچھا جی، غسل اور احرام باندھنے کے بعد آپ بالوں میں اپنا ناخن کاٹنا اور صفائی وغیرہ سے اجتناب کریں. اور احرام باندھنے کے بعد مسجد عائشہ سے یا جہاں بھی آپ میقات میں ہیں وہاں سے حرم پاک میں جانے کے لیے راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ تلبیہ کلمات پڑھتے تھے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو آپ یہ کثرت سے پڑھتے تھے، تو راستے میں جہاں بھی آپ ٹریول میں ہو، احرام کی حالت میں ہو، تو یہ کلمات آپ ادا کرتے رہیں. ابھی ہم بیٹھے ہیں جی، عشاء کی اذان ہو رہی ہے، تو عشاء کی اذان کے بعد ہم طواف شروع کریں گے. حي على اچھا جی، ابھی ہم طواف شروع کرنے لگے ہیں. عشاء کی نماز ہم نے ادا کی ہے. تو طواف کے 3 رکن ہیں. پہلا رکن جو ہے وہ احرام اور نیت ہے، وہ ہم نے کر لی ہے. اور دوسرا رکن طواف اور سعی ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ ادا کریں گے. اور تیسرا رکن حلق اور قصر ہے، یعنی کہ سر کے بال منڈوانا. تو یہاں سے رش زیادہ ہونے کی وجہ سے جو حجر اسود ہے وہ دور ہے. تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ
گرین لائٹس لگی ہیں. گرین لائٹس آپ نظر آ رہی ہیں. یہ گرین لائٹس ہیں یہاں سے, یا پھر یہ بالکل حجر اسود کی بالکل سیدھ میں ہے. تو یہاں سے آپ اپنا پہلا جو طواف کا چکر ہے وہ شروع کریں گے. 7 چکر ہیں طواف کے, ٹھیک ہے. اور 7 بار آپ نے حجر اسود کو سلام کرنا ہے, سلام کرنا ہے. اور 8ویں چکر پہ آپ کا جو 7 چکر ہیں وہ 8 آپ کے سلام ہو جائیں گے اور 7 آپ کے چکر ہو جائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اور جو طواف شروع کرنے سے پہلے آپ نے جو آپ کا دایاں یہ بازو ہے اس کو آپ نے ننگا کرنا ہے, اور جو آپ کا بایاں قدم ہوگا وہ آپ کا کعبے کی طرف ہوگا. تو اس طرح آپ نے طواف شروع کرنا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. یہ جی رکن یمانی ہے جی, اس کے دائیں طرف حجر اسود ہے اور اس کے بائیں طرف یہ جو اس کا کارنر ہے یہ رکن یمانی ہے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. الحمدللہ ہمارا طواف مکمل ہو چکا ہے, اور 2 رکعات نفل جو آپ نے ادا کرنے ہیں وہ مقام ابراہیم پہ اگر آپ کو جگہ ملتی ہے تو وہاں ادا کر لیں, نہیں تو پورے حرم میں کہیں بھی آپ کو جگہ اگر ملتی ہے تو وہاں ادا کر لیں. رش زیادہ ہونے کی وجہ سے جگہ نہیں مل پاتی, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مقام ابراہیم پہ ہی آپ نفل ادا کر لیں. تو یہ ایک سعادت کی بات ہے اگر وہاں پہ آپ کو جگہ مل جائے. اگر جگہ وہاں نہ ملے تو آپ پورے حرم میں کہیں بھی آپ نفل ادا کر سکتے ہیں, اور اب ہم جا رہے ہیں صحیح کرنے کے لیے. اور ایک بات کا آپ نے اور خیال رکھنا ہے کہ جب آپ طواف کر رہے ہوں تو آپ طواف کے دوران آپ نے اپنا دایاں کندھا ننگا رکھنا ہے, اور جب آپ صحیح کی طرف جائیں صفا مروہ کی طرف تو آپ نے وہ جو کندھا آپ نے ننگا کیا تھا وہ آپ نے ڈھانپ لینا ہے. یہ بعض یہاں پہ اکثر دیکھے جاتے ہیں بندے وہ طواف کے دوران انہوں نے ڈھانپا ہوتا ہے اور صفا مروہ کے دوران انہوں نے ننگا کیا ہوتا ہے. آپ نے ایسا نہیں کرنا. آپ نے طواف کے دوران آپ نے یہ دایاں کندھا ننگا رکھنا ہے, اور صفا مروہ پہ صحیح کے دوران آپ نے اس کو ڈھانپ لینا ہے. اور جو آپ نفل ادا کریں گے نفل پڑھنے کے دوران بھی آپ نے کندھے کو ڈھانپ لینا ہے. اب زمزم صحیح اور صفا کے دوران اب زمزم آپ کے جتنے حسب استطاعت ہے آپ پئیں, اور اس پانی سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر بیماری دور ہو جاتی ہے اور شفا ہوتی ہے. اچھا جی, ابھی ہم صفا پہ پہنچ چکے ہیں, اور یہاں سے ہم اپنے صفا اور مروہ کے دوران جو 7 چکر ہیں وہ ہم شروع کریں گے. اور یہاں پہ صفا اور مروہ کے دوران چکر شروع کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا ایک فرماتے تھے, کلمات فرماتے تھے, وہ ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہما ان یطوفا بہما ومن تطوع خیر فإن اللہ شاکر علیم. یہ 3 دفعہ آپ یہ دعا فرماتے تھے اور قبلے رخ کھڑے ہو کر اور دعا مانگتے تھے, اور اس کے بعد آپ صفا اور مروہ کے دوران آپ پہلا چکر شروع کرتے تھے. اور اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہاں کے جو 7 چکر ہیں وہ صفا سے لے کر مروہ تک ایک چکر ہے, اور مروہ سے لے کر صفا تک دوسرا چکر ہے. اس طرح آپ کے 7 چکر صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, یہ 7 چکر ہو جائیں گے. اس بات کا آپ نے تھوڑا خیال رکھنا ہے. تو ہم ابھی شروع کرتے ہیں, صحیح کرتے ہیں اور صفا سے مروہ کی طرف پہلا چکر شروع کرتے ہیں. اچھا, صحیح کے دوران آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جہاں پہ یہ گرین لائٹس آپ کو نظر آئیں گے وہاں سے آپ نے معمول کے مطابق تھوڑا سا تیز قدم چلنے ہیں. یہ صرف مردوں کے لیے, عورتیں معمول کے مطابق ہی چل سکتی ہیں, اور مرد اس لائٹ پہ اگر رش جاتا ہے تو آپ ہلکے ایسا قدم بھی آپ چل سکتے ہیں, نہیں تو اس لائٹ پہ جب آپ پہنچے تو وہاں آپ جو ہے نا تیز قدم چلنے ہیں مردوں کے لیے.
الحمدللہ ہمارے صفا اور مروہ کے ساتھ چکر مکمل ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ عبادت اپنے برگاہ میں قبول فرمائے اور آپ سب کو یہاں پہ بار بار عمرہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین. کمنٹ میں ضرور آمین لکھ دیں تاکہ کسی کی آمین سے آپ سب کو یہاں کا بلاوا نصیب ہو جائے. تو ابھی ہم چلتے ہیں حلق کروانے کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے 3 بار دعا کی ہے جس نے سر کا گنجا کروایا ہے, اور اس شخص کے لیے 1 بار دعا کی ہے جس نے سر کے چھوٹے چھوٹے بال کروائے ہیں, یعنی کہ قصر کروایا ہے. تو ہم بھی جاتے ہیں اور حلق کرواتے ہیں. اچھا, آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ حلق یا سر منڈواتے وقت, ٹینڈ یا گنجا کرواتے وقت, کہ اگر آپ کا پہلا عمرہ ہے تو آپ نے لازمی گنجا کروانا ہے, ٹھیک ہے. اگر تو آپ پہلے عمرہ کر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت دی ہے کہ آپ نے عمرہ کیا ہے, تو آپ دوبارہ عمرہ کیا ہے تو دوبارہ کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ لازمی گنجا کروائیں. آپ پورے سر کے چھوٹے چھوٹے بال کروا سکتے ہیں, مشین وغیرہ مروا سکتے ہیں, تو گنجا کروانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ شرط اس کے لیے جس نے فرسٹ ٹائم عمرہ کیا ہے تو اس کے لیے یہ شرط لازمی ہے کہ وہ صرف اپنا گنجا کروائے گا. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے بات. الحمدللہ حلق کروانے کے بعد ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا اور ہم احرام کی پابندیوں سے بھی آزاد ہو چکے ہیں. اللہ پاک اپنے برگاہ میں قبول فرمائے اور آپ سب کو بھی بار بار عمرہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک, سبسکرائب اور شیئر کر دیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں. ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں اور نیو لوکیشن میں اور نیو ٹاپک پہ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.